آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جائیں گے جو جتنا حیرت انگیز ہے اتنا ہی خوفناک بھی۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے تباہ کن ہتھیار یعنی ایٹم بم کی۔ اس ماخذ کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہتھیار کیسے کام کرتا ہے، اس کی تباہی کے مراحل کیا ہیں اور اس سب کے پیچھے عالمی سیاست کا کیا کھیل ہے۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ دنیا میں لگ بھگ 195 ممالک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس انتہائی خطرناک اور طاقتور ایٹمی کلب کا حصہ صرف اور صرف 8 ممالک ہیں، یعنی ایک ایسی خوفناک حد تک محدود فہرست جس نے پوری دنیا کا توازن یا یوں کہہ لیں کہ دنیا کی تقدیر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس جائزے کو ہم نے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا، ایٹمی کلب، دوسرا، دھماکے کا طریقہ کار، تیسرا، تباہی کی لہریں، چوتھا، تابکاری کے اثرات اور پانچواں، عالمی ذخائر۔ بس اب سیدھا چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف۔ حصہ نمبر 1، ایٹمی کلب اور اس کے پھیلاؤ کی تاریخ۔ اب دیکھیں کہ یہ تباہی کا فارمولا پھیلا کیسے۔ شروعات ہوتی ہے 1945 میں، جب امریکہ نے پہلا دھماکہ کیا۔ اس کے فوراً بعد یعنی 1949 میں روس بھی اس دوڑ میں شامل ہو گیا۔ پھر 1952 سے 64 کے درمیان برطانیہ، فرانس اور چین نے بھی یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ بات یہاں نہیں رکی، 1974 میں انڈیا اور پھر 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ اور ہاں، اس فہرست میں سب سے تازہ ترین انٹری 2006 میں شمالی کوریا کی تھی۔ یہ محض سال نہیں ہے، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں طاقت کا توازن کتنی تیزی سے بدلا ہے۔ یہاں جو چیز واقعی دلچسپی کا باعث ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارا ماخذ اس پوری جغرافیائی سیاست کو بیان کیسے کرتا ہے۔ ہم یہاں کسی قسم کی سائیڈ نہیں لے رہے، بس تحریر کے بیانیے کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ ماخذ کے مطابق آج کے دور میں نیا ایٹم بم بنانا لگ بھگ ناممکن ہو چکا ہے، اور اس کا کریڈٹ امریکہ کے اثر و رسوخ کو دیا گیا ہے، جو ایران جیسے ممالک کو ایسا کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی تحریر میں اس بات پر ایک خاص اطمینان بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ہتھیار موجود ہے اور اسے قومی سلامتی اور بقا کے لیے ناگزیر سمجھا گیا ہے۔ حصہ نمبر 2، دھماکے کا طریقہ کار یعنی 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ۔ اب ہم عالمی سیاست کی بحث سے نکل کر سیدھا اس کے سائنسی پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ یہ کوئی عام بمباری بالکل نہیں ہے۔ تحریر میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بم کو ایک خاص بمبار طیارے میں لوڈ کیا جاتا ہے، پھر اسے عین ہدف کے اوپر گرایا جاتا ہے، لیکن اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ بم زمین سے ٹکرا کر نہیں پھٹتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانے کے لیے اسے سطح زمین سے ٹھیک 100 میٹر کی بلندی پر فضا میں ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ فضا میں اس 100 میٹر کی بلندی پر آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں، جی ہاں، پلک جھپکنے سے بھی کہیں پہلے بم کے اندر موجود نیوٹرون تمام ایٹموں کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اس ٹوٹ پھوٹ سے فوراً ہی ایک روشنی کا ایسا دیوی ہیکل گولا بنتا ہے جو سورج سے بھی زیادہ گرم اور روشن ہوتا ہے۔ یہ روشنی اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ زمین پر موجود انسانوں کے بھاپ بن کر اڑنے سے پہلے ہی محض اس روشنی کو دیکھنے سے ان کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ حصہ نمبر 3، تباہی کی لہریں اور دورے دھماکے۔ یہ حصہ بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ تباہی صرف ایک دھماکے تک محدود نہیں ہوتا دراصل یہ ہے کہ پہلا دھماکہ جو فضا میں ہوتا ہے نا، وہ ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی آگ کی آندھی پیدا کرتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ آندھی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ بھاری بھرکم ٹرکوں کو بھی ہلا کے رکھ دے، اور پھر جب وہ روشنی اور حرارت کا گولا زمین سے ٹکراتا ہے تو دوسرا دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ زمین پر ہونے والا دھماکہ پہلے والے سے 200 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جس سے زمین کے اندر ایک انتہائی شدید زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے تباہی کی جو لہر نکلتی ہے وہ بے حد تیز اور بے رحم ہوتی ہے۔ بالکل مرکز سے 2 کلومیٹر کے دائرے میں تو انسان، جانور، درخت، عمارتیں، سب کچھ 1 سیکنڈ میں دھواں بن جاتا ہے، گویا وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد 3 سے 4 کلومیٹر کے دائرے میں آگ کی آندھی بڑی بڑی عمارتوں کو ایسے بکھیرتی ہے جیسے وہ ماچس کی تیلیاں ہوں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، 9 سے 10 کلومیٹر دور تک بھی زلزلے کی وجہ سے عمارتیں گر رہی ہوتی ہیں، اور ہوا کا دباؤ اس قدر خوفناک ہوتا ہے کہ انسانوں کے کانوں کے پردے تک پھٹ جاتے ہیں۔ حصہ نمبر 4، تابکاری کے اثرات، ایک غیر مرئی سیلاب۔ جب آگ اور ہوا کا وہ ہولناک طوفان تھم جاتا ہے تو بظاہر خاموشی چھا جاتی ہے، لیکن اصل میں ایک نئی اور خاموش تباہی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ہے تابکاری یا ریڈیشن کا سیلاب۔ یہ ایسی شعائیں ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن جسم کے آر پار ہو کر خون کے سفید خلیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں۔
اس کے ساتھ ہی گرم راکھ اور ایٹمی ذرات بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر شروع ہوتی ہے تابکار بارش۔ تحریر کے مطابق یہ بارش جہاں گرتی ہے جسم کو گلا دیتی ہے۔ اس کے بعد نسلوں تک جینیاتی نقصانات، بانجپن اور معذوریاں اس علاقے کا مقدر بن جاتی ہیں۔ وہ پوری کی پوری زمین ایک بہت طویل عرصے کے لیے بالکل بنجر اور ناقابل رہائش ہو کر رہ جاتی ہے۔ حصہ نمبر 5، عالمی ذخائر اور عالمی جنگ کا خطرہ۔ اس ساری خوردبینی اور ماحولیاتی تباہی کو سمجھنے کے بعد اب ذرا واپس بڑے کینوس پر آتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار واقعی تشویشناک ہے۔ صرف امریکہ اور روس کی بات کریں تو ان دونوں کے پاس 3,000 سے زائد ایٹم بم موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس یہ تعداد تقریباً 170 بتائی گئی ہے، اور باقی ایٹمی طاقتوں میں سے ہر ایک کے پاس بھی 100 سے زیادہ بم موجود ہیں۔ اب اس بات کو ذرا پریکٹیکل انداز میں دیکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عالمی جنگ چھڑ گئی اور ان ہتھیاروں کا ایک ساتھ استعمال ہو گیا تو کروڑوں انسان محض چند منٹوں میں ختم ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں لفظی طور پر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور ہاں، یہ ہتھیار کوئی گوداموں میں بند کر کے نہیں رکھے گئے، انہیں ہدف تک پہنچانے کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ تیار رکھا گیا ہے۔ جدید ترین بمبار طیارے ہوں، سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی آبدوسیں ہوں، یا پھر پلک جھپکتے ہی بر اعظم عبور کر لینے والے میزائل، یہ تمام ڈیلیوری سسٹمز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی وقت یہ قیامت برپا کی جا سکتی ہے۔ سائنسی، تاریخی اور جغرافیائی حقائق کی اس دل دہلا دینے والی تفصیل کے بعد ہمارے ماخذ کے بالکل آخر میں ایک ایسی دعا لکھی ہے جو یقیناً ہم سب کے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ تحریر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا ہمیشہ امن کا گہوارہ رہے اور ایسے ہتھیار کبھی استعمال نہ ہوں۔ اتنی بھیانک تباہی کو گہرائی سے سمجھنے کے بعد اس التجا کی سنجیدگی اور اس کا وزن واقعی محسوس ہوتا ہے۔ ہم اس تفصیلی جائزے کا اختتام اسی ایک انتہائی اہم اور چبھتے ہوئے سوال پر کریں گے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں یہ انتہائی تباہ کن ہتھیار ہر وقت، ہر لمحے لانچ ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، تو ہماری یہ دنیا آج کس قدر غیر محفوظ اور نازک حالت میں ہے۔ اس جائزے کا مقصد ہرگز خوف پھیلانا نہیں تھا، بلکہ ان تلخ حقائق کو سامنے لانا تھا تاکہ ہم ایٹمی طاقت کی اصل حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اتنی بڑی تباہی کے سائے میں کیا امن واقعی صرف ایک انتخاب ہے یا پھر ہماری بقا کی واحد شرط؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔